ذرا تصور کرو ایک ایسا لڑکا جو کلاس میں سب سے خاموش تھا، جس کے پاس نہ کوئی سیاسی طاقت تھی، نہ دولت، نہ اثر و رخ، مگر آج دنیا کے اربوں لوگ روزانہ اس کے بنائے ہوئے نظام کے اندر سانس لیتے ہیں، دوست بناتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک سوچ تھی، ایک ضد تھی اور ایک ایسا یقین تھا جس نے ایک عام ہاسٹل کے کمرے سے پوری دنیا کو چھوڑ دیا۔ یہ کہانی صرف مارک زکربرگ کی نہیں، یہ کہانی ہے اس شخص کی جو خاموش رہ کر تاریخ لکھ گیا۔ آج ہم جانیں گے وہ راز جو کتابوں میں نہیں لکھے گئے، وہ فیصلے جو اس کے قسمت بدل گئے، اور وہ غلطیاں جنہوں نے اسے توڑا بھی اور بنایا بھی۔ یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کی ہیرو بنیں۔ ایک عام سا گھر، ایک خاموش سا بچہ اور ایک ایسا ذہن جو شروع سے ہی باقی سے مختلف تھا۔ یہ کہانی ہے اس لڑکے کی جس نے نہ دولت میں آنکھ کھولی، نہ شہرت میں، مگر اس کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو وقت کے ساتھ پوری دنیا کو بدل دینے والی تھی۔ مارک ایلٹ زکربرگ 14 مئی 1984 کو امریکہ کی ریاست نیو یارک کے ایک چھوٹے سے شہر وائٹ پینل میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان بظاہر ایک عام مستوی طبقے کا خاندان تھا، مگر تعلیم اور نظم و ضبط نے ان کے گھر کی بنیاد تھی۔ اس کے والد ایڈورڈ زکربرگ پیشے کے لحاظ سے دانتوں کے ڈاکٹر تھے، مگر اندر سے ایک ٹیکنالوجی کے شوقین انسان تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو صرف اپنے پیشے تک محدود نہیں رہتے بلکہ بدلتی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارک کی والدہ کرن زکربرگ ایک ماہر نفسیات تھی جو بچوں کی ذہن نشوونما اور رویوں کو گہرائی سے سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مارک کا گھر صرف سونے اور کھانے کی جگہ نہیں تھا، بلکہ سیکھنے کی ایک چھوٹی سی دنیا تھا۔ اس کی والد نے گھر میں بہت ابتدائی دور میں کمپیوٹر لا رکھا تھا۔ اس وقت جب زیادہ تر لوگ کمپیوٹر کا نام بھی نہیں جانتے تھے، وہ کمپیوٹر مارک کی زندگی کا پہلا دروازہ ثابت ہوا۔ مارک بچپن سے ہی غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، دوسروں میں گلنے ملنے کی بجائے اکیلے رہنا پسند کرتا تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک تیز رفتار دماغ کام کر رہا تھا۔ وہ چیزوں کو صرف دیکھتا نہیں تھا بلکہ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ دوسرے بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے، مارک کو مشینوں، نمبروں اور منطق میں دلچسپی تھی۔ اس کے والد نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کا بیٹا عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مارک کو باقاعدہ پروگرامنگ سکھانا شروع کی۔ یہ کوئی کھیل نہیں تھا بلکہ ایک سخت سیکھنے کا عمل تھا۔ مارک گھنٹوں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا، کوڈ لکھتا، غلطی کرتا، پھر دوبارہ درست کرتا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اس نے صبر، یکسوئی اور مسلسل محنت سیکھنا شروع کی۔ صرف 12 سال کی عمر میں مارک نے ایک ایسا پروگرام بنایا جس نے اس کے گھر کے ماحول کو بدل دیا۔ اس نے ایک سادہ سا پیغام رسانی کا نظام تیار کیا جس کے ذریعے اس کے والد اپنے کلینک میں بیٹھے بیٹھے گھر کے مختلف کمروں میں پیغام بھیج سکتے تھے۔ اس کے والد کس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہی لڑکا ایک دن دنیا کے اربوں لوگوں کو آپس میں جوڑنے والا ہے۔ اسکول میں مارک غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے الگ پہچانا جانا تھا۔ وہ ریاضی، سائنس اور کمپیوٹر میں سب سے آگے تھا۔ اساتذہ اس کی تعریف بھی کرتے تھے اور کبھی کبھار اس کی خاموشی سے پریشان بھی ہوتے تھے۔ وہ سوال کم پوچھتا تھا مگر جو کچھ سیکھتا تھا اسے گہرائی سے سمجھتا تھا۔ اس کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ وہ چیزوں کو بہتر بنانے کی ضد رکھتا تھا۔
اگر کوئی نظام موجود ہے تو وہ سوچتا تھا کہ اسے اور آسان اور تیز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہی سوچ آگے جا کر اس کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ وقت کے ساتھ مارک نے ایک اور دلچسپ چیز سیکھ لی، زبانیں۔ اس نے لاطینی زبان سیکھنا شروع کی جو عام بچوں کے لیے انتہائی مشکل سمجھی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ انسان راستے کا انتخاب نہیں کرتا تھا بلکہ چیلنجز کو پسند کرتا تھا۔ ہائی اسکول کے زمانے تک آتے آتے مارک نے کئی چھوٹے بڑے پروگرامنگ بنا لیے تھے۔ ایک پروگرام ایسا بھی تھا جو موسیقی سنتے ہوئے صارف کے پسند کو سمجھتا تھا اور اسی بنیاد پر گانے تجویز کرتا تھا۔ یہ خیال اس وقت اتنا نیا تھا کہ بڑے بڑے ماہرین بھی حیران رہ گئے۔ کئی بڑی کمپنیاں اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کرنے لگے، لیکن مارک نے سب کو ٹکرا دیا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے والی ہے۔ اس عمر میں اکثر لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر مارک کا ذہن پیسے سے آگے سوچ رہا تھا۔ وہ سیکھنا چاہتا تھا، خود کو آزمانا چاہتا تھا اور اپنی سوچ کو حقیقت میں بدلنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ اس وقت آیا جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ ہارورڈ جہاں دنیا کے ذہین ترین دماغ جمع ہوتے ہیں، مگر مارک کے لیے ہارورڈ صرف تعلیم کا ارادہ نہیں تھا بلکہ ایک تجربہ گاہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں وہ اپنی سوچ کو عملی شکل دینے والا تھا۔ ہارورڈ میں قدم رکھنے ہی مارک نے خود کو دوسروں سے الگ کیا۔ یہاں بھی وہ زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا مگر ہر چیز کو غور سے دیکھتا تھا۔ لوگوں کے رویے، دوستوں کے دائرے، طاقت کا توازن، سب کچھ اس کے نظر میں تھا۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں ایک خیال آہستہ آہستہ جنم لینے لگا، ایک ایسا خیال جو ابتدا میں صرف ایک تجربے تھا مگر آگے جا کر پوری دنیا کا سماجی نقشہ بدل دینے والا تھا۔ سن 2002 میں جب مارک زکربرگ کی عمر 18 سال تھی، اس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ تاریخ تھی ستمبر 2002۔ ہارورڈ وہ جگہ تھی جہاں دنیا کی ذہین ترین دماغ اکٹھے ہوتے ہیں، مگر مارک یہاں بھی عام طالب علم نہیں تھا۔ وہ کمپیوٹر سائنس اور نفسیات پڑھ رہا تھا، مگر اصل تعلیم وہ کلاس روم کے باہر حاصل کر رہا تھا۔ ہارورڈ کے پہلے ہی سال میں اکتوبر 2003 کے مہینے میں مارک نے ایک ایسا کام کیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس نے ایک ویب سائٹ بنائی جس کا مقصد ہارورڈ کے طلباء کی تصاویر کو آپس میں موازنہ کرنا تھا۔ اس ویب سائٹ کا نام اس نے رکھا فیس میش۔ یہ ویب سائٹ چند ہی گھنٹوں میں پورے کیمپس میں پھیل گئی۔ طلباء اس پر آ رہے تھے، تصویر دیکھ رہے تھے، رائے دے رہے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مارک نے یہ تصویر یونیورسٹی کے ڈیٹا بیس سے اجازت کے بغیر لی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 2 دن بعد 31 اکتوبر 2003 کو ہارورڈ انتظامیہ نے ویب سائٹ بند کروا دی اور مارک کو تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر الزام لگایا کہ اس نے رازداری کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس مرحلے پر مارک تقریباً ہارورڈ سے نکالے جانے کے قریب تھا، مگر آخرکار اسی سخت نتیجہ دے کر چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ مارک کے لیے شکست نہیں تھا بلکہ ایک سبق تھا۔ اس نے یہ سیکھ لیا کہ لوگ دراصل کیا چاہتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا، جاننا اور جوڑنا چاہتے ہیں۔ سن 2004 کے آغاز میں، خاص طور پر 4 فروری 2004 کو، مارک زکربرگ نے اپنے ہارورڈ کے کمرے میں بیٹھ کر ایک نئی ویب سائٹ لانچ کی۔ اس ویب سائٹ کا نام تھا دی فیس بک۔ ابتدائی میں یہ ویب سائٹ صرف ہارورڈ کے طلباء کے لیے تھی۔ مقصد سادہ تھا، طلباء اپنے پروفائل بنائے، تصویر لگائے اور ایک دوسرے سے جڑے۔ صرف 24 گھنٹوں کے اندر 1200 سے زیادہ طلباء نے اس ویب سائٹ پر رجسٹریشن کر لی۔
ایک مہینے کے اندر ہارڈورڈ کے آدھے سے زیادہ طلباء اس کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مارک نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بڑا آ چکا ہے، مگر کامیابی کے ساتھ ہی تنازع بھی آ گیا۔ مارچ 2004 میں ہارڈورڈ کے ہی 3 طلباء نے مارک پر الزام لگایا کہ اس نے اس کا آئیڈیا چرایا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک سوشل نیٹ ورک پر کام کر رہے تھے اور مارک نے ان کا خیال استعمال کر دیا۔ یہ الزام آگے چل کر ایک بڑے قانونی تنازع میں بدل گیا۔ اس دوران فیس بک ہارڈورڈ سے نکل کر دیگر یونیورسٹیوں میں پھیلنے لگا۔ اپریل 2004 میں یہ ویب سائٹ اسٹینفورڈ، بیل اور کولمبیا یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ ہر نئی یونیورسٹی کے ساتھ صارفین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ جون 2004 میں مارک نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے ہارڈورڈ سے چھٹی لی اور کیلیفورنیا کے شہر پالو آلٹو منتقل ہو گیا۔ اس کا مقصد ایک واضح تھا، فیس بک کو صرف ایک یونیورسٹی پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک مکمل کمپنی بنانا۔ اسی سال اگست 2004 میں فیس بک کو پہلی بڑی سرمایہ کاری ملی۔ ایک مغروب سرمایہ کار نے کمپنی میں سرمایہ لگایا جس نے مارک کو ٹیم بنانے اور نظام بہتر کرنے کا موقع ملا۔ یہی وہ وقت تھا جب مارک نے تعلیم اور کاروبار میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ سن 2005 میں مارک نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ مئی 2005 میں اس نے باضابطہ طور پر ہارڈورڈ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر اس کے ذہن میں ایک بات صاف تھی، اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اسی سال ستمبر 2005 میں دی فیس بک کا نام بدل کر صرف فیس بک رکھ دیا گیا۔ یہ ایک علامت قدمی تھا جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ پلیٹ فارم صرف طلباء تک محدود نہیں رہے گا۔ سن 2006 میں ایک اور تاریخی دن آیا۔ ستمبر 2006 کو فیس بک کو دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، بشرطیہ کہ ان کے پاس ای میل ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیس بک ایک یونیورسٹی نیٹ ورک سے نکل کر عالمی سماجی پلیٹ فارم بن گیا۔ لیکن جتنا بڑا فیس بک ہو رہا تھا، اتنے ہی بڑے چیلنجز بھی سامنے آ رہے تھے۔ پرائیویسی کے مسائل، صارفین کا ڈیٹا اور قانونی تضادات مارک کے راستے میں کھڑے تھے۔ بہت سے لوگ اس نوجوان، ناتجربہ کار اور حد سے زیادہ طاقت رکھنے والا سمجھنے لگے۔ سن 2007 کا سال فیس بک کے لیے ایک نئے دور کی شروعات ثابت ہوا۔ جنوری 2007 میں فیس بک نے ایک نیا فیچر متعارف کروایا جسے نیوز فیڈ کہا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صارفین کی سرگرمیاں ایک جگہ نظر آنے لگے۔ ابتدا میں شدید مخالفت ہوئی، لوگ چیخ اٹھ کے ان کی نجی زندگی عوام کے سامنے آ رہی ہے۔ احتجاج ہوا، آن لائن مہمات چلی اور فیس بک کے دفاتر کے باہر غصہ دیکھا گیا۔ مارک زکربرگ نے ستمبر 2007 میں عوامی طور پر معذرت کی اور پرائیویسی کنٹرول بہتر بنانے کا اعلان کیا۔ یہ اس کی پہلی بڑی قیادت کی آزمائش تھی جہاں اسے طاقت اور ذمہ داری کا توازن سیکھنا پڑا۔ اکتوبر 2007 میں ایک اور اہم موڑ آیا۔ ایک بڑی ٹیکنالوجی کمپنی نے فیس بک میں بھاری سرمایہ کاری کی جس سے فیس بک کی قدر اربوں میں پہنچ گئی۔ مارک نے عمر اس وقت صرف 23 سال تھی، مگر وہ دنیا کے طاقتور ترین نوجوانوں، کامیابی کاروباروں، رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ دولت تیزی سے بڑھ رہی تھی، مگر دباؤ بھی اسی رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ سن 2008 میں مارچ 2008 کو مارک زکربرگ کو باضابطہ طور پر دنیا کا سب سے کم عمر خود ساختہ ارب پتی تسلیم کیا گیا۔ اسی سال فیس بک نے عالمی دفاتر کھولنا شروع کیے، مختلف زبانوں میں پلیٹ فارم متعارف کروایا اور ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلاؤ بڑھایا۔
مگر اس پلاؤ کے ساتھ ایک سوال بھی کھڑا ہو گیا، کیا ایک نوجوان لڑکا اتنی بڑی طاقت کو سنبھال سکتا ہے؟ سن 2009 میں فیس بک نے اشتہارات کے نظام کو مضبوط کیا۔ اپریل 2009 میں کمپنی نے پہلی بار منافع کمانا شروع کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ناقدین خاموش ہونے لگے، مگر اندرونی دباؤ بڑھ گیا۔ ملازمین کی تعداد بڑھی رہی تھی، فیصلہ پیچیدہ ہو رہے تھے، اور ہر غلطی عالمی خبر بن جاتی تھی۔ سن 2010 میں جولائی 2010 کو ایک فلم ریلیز ہوئی جس نے مارک زکربرگ کی شبیہ بدل کر رکھ دی۔ اس فلم میں اسے سرد مزاج، خود غرض اور دوستوں کو دھوکہ دینے والا دکھایا گیا۔ مارک نے اس پر کھل کر بات نہیں کی، مگر اس کی قریبی حلقے جانتے تھے کہ یہ سب اس کے لیے ذہنی طور پر کتنا مشکل تھا۔ وہ خاموشی سے کام کرتا رہا کیونکہ اس کا یقین تھا کہ وقت خود جواب دے گا۔ سن 2012 فیس بک کی تاریخ کا سب سے بڑا سال تھا۔ 18 مئی 2012 کو فیس بک کو باضابطہ طور پر عوامی حصص کی منڈی میں پیش کیا گیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی پیشکشوں میں سے ایک تھی۔ مارک زکربرگ کی دولت ایک ہی دن میں کئی گنا بڑھ گئی، مگر اس کے فوراً بعد حصص کی قیمت گری۔ سرمایہ کار ناراض ہوئے اور میڈیا نے ناکامی کی نعرے لگائے۔ اسی سال اپریل 2012 میں فیس بک نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا، ایک مقبول تصویری پلیٹ فارم کو خرید لیا۔ اس فیصلے پر اس وقت سب نے تنقید کی، مگر آنے والے برسوں میں یہی فیصلہ فیس بک کے لیے سب سے قیمتی ثابت ہوا۔ مارک نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ مستقبل کو حال سے پہلے دیکھتا ہے۔ سن 2014 میں فروری 2014 کو فیس بک نے پیغام رسانی کے لیے ایک بڑے پلیٹ فارم کو خریدا۔ اس خریداری نے دنیا بھر میں بحث چھیڑ دی۔ لوگ سوال کرنے لگے کہ کیا فیس بک حد سے زیادہ طاقتور ہو رہا ہے؟ اسی سال فیس بک نے ورچوئل حقیقت کے شعبے میں قدم رکھا، جو مارک کے مستقبل کے خوابوں کی جھلک تھی۔ سن 2016 میں دنیا سیاست کے ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اور فیس بک اس کا مرکز بن گیا۔ الزام لگایا گیا کہ پلیٹ فارم کے ذریعے غلط معلومات پھیلائی گئی۔ مارچ 2017 سے لے کر نومبر 2017 تک مارک کو کئی بار عوامی سماعتوں اور سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے دباؤ والا دور تھا۔ اس کی ہر بات، ہر خاموشی، ہر فیصلہ جانچا جا رہا تھا۔ سن 2018 میں مارچ 2018 کو صارفین کے ڈیٹا کے غلط استعمال کا ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا۔ اس واقعے نے فیس بک کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ مارک زکربرگ کو اپریل 2018 میں امریکی قانون ساز اداروں کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ اس دن دنیا نے ایک مختلف مارک دیکھا، سنجیدہ، محتاط اور بوجھ تلے دبا ہوا۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی اصل قیادت سامنے آئی۔ اس نے اصلاحات کا اعلان کیا، نظام میں تبدیلیاں کیے اور ذمہ داری قبول کی۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ فیس بک اب زوال کا شکار ہو جائے گا، مگر مارک نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ بحران میں بھی راستہ نکال سکتا ہے۔ سن 2021 میں اکتوبر 2021 کو مارک نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ فیس بک نے اپنا نام بدل کر میٹا رکھ لیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک نئے مستقبل کا اعلان تھا، ایک ایسی دنیا کا تصور جہاں انسان ڈیجیٹل اور حقیقی زندگی کو یکجا کرے گا۔ اکتوبر 2021 کے بعد دنیا نے محسوس کیا کہ مارک زکربرگ اب صرف ایک سوشل میڈیا کمپنی کا سربراہ نہیں رہا،
بلکہ وہ مستقبل کی دنیا کی سمت متعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اس نے فیس بک کا نام بدل کر میٹا رکھا تو بہت سے لوگوں نے اسے محض ایک تشہیری چھال سمجھا، مگر حقیقت میں یہ فیصلہ برسوں کی سوچ، تحقیق اور اندرونی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ مارک زکربرگ ہمیشہ سے یہ مانتا آیا کہ ہر بڑی ٹیکنالوجی ایک نئی انسانی عادات کو جنم دیتی ہے۔ جیسے کمپیوٹر نے کام کرنے کا طریقہ بدلا، موبائل فون نے رابطے کو فوری بنایا، ویسے ہی اس کا ماننا تھا کہ اگلا قدم ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا ہے جہاں انسان صرف اسکرین نہیں دیکھے گا بلکہ اس کے اندر داخل ہوگا۔ یہی تصور میٹاورس کہلاتا ہے۔ 2022 میں مارک نے اپنی کمپنی کی وسائل کا بڑا حصہ اسی ویژن پر لگا دیا۔ اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، نئی ٹیمیں بنے اور دنیا بھر کے ماہرین کو اکٹھا کیا گیا۔ اس دوران میٹا کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کمپنی کے حصص کی قیمت گری، سرمایہ کار پریشان ہوئے اور میڈیا نے اسے مارک کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا۔ لیکن مارک زکربرگ کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ قلیل مدتی تنقید سے نہیں گھبراتا، وہ ہمیشہ طویل مدتی کھیل کھیلتا ہے۔ وہ خود کئی بار کہہ چکا ہے کہ اگر کوئی چیز مستقبل بدل سکتی ہو تو اس پر شرط لگانا رسک نہیں بلکہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران مصنوعی ذہانت ایک بار پھر دنیا کے مرکز میں آ گئی۔ 2023 اور 2024 میں میٹا نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں تیزی سے پیش قدمی کی۔ زبان کو سمجھنے والے نظام، تصویر اور ویڈیو کو پہچاننے والے پروگرام اور صارف کے رویے کو جانچنے والی ٹیکنالوجی، یہ سب میٹا کی ترجیحات میں شامل ہو گئے۔ مارک کا ماننا ہے کہ مستقبل کی طاقت ڈیٹا اور ذہانت کی امتزاج میں ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے، اس لیے وہ ہر بار پرائیویسی، شفافیت اور صاف کے کنٹرول کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ ماضی میں انہیں معاملات پر اس پر سب سے زیادہ تنقید ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم مارک زکربرگ کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو وہ آج بھی حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ بے پناہ دولت کے باوجود وہ نمود و نشوونما سے دور رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک خاص نظم و ضبط ہے۔ وہ ایک ہی طرح کے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے تاکہ غیر ضروری فیصلوں پر دماغی توانائی ضائع نہ ہو۔ اس کا ماننا ہے کہ انسان کو اپنی ذہنی طاقت اہم فیصلوں کے لیے بچا کر رکھنی چاہیے۔ مارک کی ایک اور نمایاں عادت یہ ہے کہ وہ خود کو مسلسل سیکھنے پر مجبور رکھتا ہے۔ ہر سال وہ اپنے لیے ایک نیا چیلنج مقرر کرتا ہے، کبھی نئی زبان سیکھنا، کبھی کتابیں پڑھنا، کبھی کسی کے موضوع پر گہرائی سے تحقیق کرنا۔ یہ عادت اسے جمود کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ یقیناً اس کی شخصیت میں کمزوریاں بھی ہے۔ وہ جذبات کے اظہار میں کمزور ہے، بعض اوقات لوگوں کو سرد محسوس ہوتا ہے اور اس کے فیصلے ہمیشہ سب کو خوش نہیں رکھتے، مگر شاید یہی چیز اس کی باقی لوگوں سے مختلف بناتی ہے۔ وہ مقبول ہونے کے بجائے مؤثر ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ مارک زکربرگ کی کہانی ہمیشہ ایک بہت اہم سبق دیتی ہے۔ کامیابی صرف ذہانت سے نہیں آتی بلکہ مسلسل محنت، تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت اور وقت سے پہلے سوچنے کی ہمت سے آتی ہے۔ وہ کئی بار غلط ثابت ہوا، کئی بار تنقید کا نشانہ بنا، مگر اس نے کبھی اپنے ویژن کا مکمل طور پر ترک نہیں کیا۔ اگر آج تم اپنی زندگی میں کسی مرحلے پر یہ محسوس کر رہے ہو کہ لوگ تم پر ہنس رہے ہیں،
تمہاری سوچ کو پاگل پن کہہ رہے ہیں یا تمہارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہے، تو مارک زکربرگ کی کہانی تمہیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو ہجوم کے خلاف سوچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک ارب پتی بننے کی نہیں، بلکہ ایک عام سے لڑکے کی غیر معمولی یقین کی کہانی ہے، ایک ایسے انسان کی کہانی جو خاموش رہا مگر اس کی سوچ نے دنیا کو بولنے پر مجبور کر رہا۔ اور آخر میں، اگر تم واقعی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھو، دنیا تمہیں پہلے نہیں سمجھے گی، شاید کبھی نہ سمجھے، مگر اگر تم اپنے مقصد کو سمجھ لو تو یہی کافی ہوتا ہے۔ اگر اس کہانی نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا، اگر تم نے خود کو اسے خاموش لڑکے میں کہیں نہ کہیں دیکھا ہے، تو یہ ویڈیو یہی ختم نہ ہونے دینا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، ہم وہ سوچ دیتے ہیں جو عام انسان کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کرو تاکہ یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچے جو آج خود پر شک کر رہے ہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھو کیا تم ہجوم کا حصہ بننا چاہتے ہو یا اپنی سوچ کی پہچان، کیونکہ یاد رکھو دنیا تمہیں بعد میں مانتی ہے، پہلے نہیں۔